قرآنی آیات کی خطاطی ایام کی صورت میں مرد و عورت پہ جب غسل واجب ہو نہیں کی جا سکتی۔ یہ گمراہی سب سے پہلے پاکستان میں یہ گمراہی سب سے پہلے میڈیا کے ذریعے پھیلائی ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی، ڈاکٹر فرحت سب سے پہلے یہ گمراہی انہوں نے پھیلائی ہے۔ وہ FM 100 میں آتی تھی، ہم بھی وہاں جاتے تھے۔ یہ سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا کہ ایام کی حالت میں عورت قرآن پاک پڑھ سکتی۔ پھر چل سوچا کہ ناپاکی کی حالت میں عورت جب تلاوت کر سکتی ہے تو لکھ کیوں نہیں سکتی؟ اور دلیل انہوں نے دی صحیح بخاری کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو جو خطوط لکھے تھے تو یہ سارے کافر ناپاک ہی تو تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً شاہ ایران یا روم کو خط لکھا ہے تو اس میں پہلی چیز آیت لکھی ہے قل تعالوا الی کلمۃ۔ شاید ایران کے بادشاہ کو نہیں اس میں نہیں ہے، لیکن عیسائیوں کو جو خطوط تحریر فرمایا اس میں ہے کہ آؤ اس جملے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ جو کامن سینٹنس جسے قرآن کہتا ہے، ڈاکٹر صاحبہ کہنے لگیں کہ یہ کافر نے اپنے ہاتھ سے چھوا ہے، تو کافر اگر قرآن کی آیت پڑھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے، تو یہ ایام کی عورت اس سے کم درجے کی ہے، جس آدمی نے غسل کرنا ہے وہ اس سے کم درجے کا، یہ کیوں نہیں چھو سکتا؟ اور نہیں جانا انہوں نے کہ وہ کافر تھے، اس پہ تو شریعت کا حکم لگتا ہی نہیں تھا، اور مسلمان ہو تو شریعت کا حکم اس پہ لگے نا۔ کافر آدمی اگر قرآن چھوتا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ تم پہلے وضو کرو، غسل کرو، تب قرآن چھو۔ وہ تو ہم کافر آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے کہیں گے قربانی کرو، اللہ تمہیں ثواب دے گا۔ ہم کہتے ہیں گوشت کھلانے کا تمہیں ثواب ملے گا، لیکن وہ قربانی جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے، وہ گیٹ پہلا ایمان ہے، اس سے آپ چلیں پھر فردر باتیں ہوں گی۔ وہ ایمان ہی نہیں لایا۔ ایمان نہ لانا نیکیوں کی راہ میں جو رکاوٹ بنتا ہے جہنم سے بچانے کے لیے، یہ وہ چیز ہے جو عقل انسانی نہیں حل کر سکتی۔ سیدھی بات ہے، ہر چیز عقل انسانی تھوڑی حل کر سکتی، انسانی عقل اس کو نہیں عبور کر سکتی۔ ایک آدمی جس نے بجلی بنائی ہے، ایک آدمی جس نے ایٹامک تھیوری لوگوں کو دی ہے، ایٹامک جو چیزوں کے لیے بھی، ایک آدمی جس نے کوئی اچھا کینسر کا مرض وغیرہ دریافت کیا ہے، ایک آدمی جس نے اتنے اچھے کام کیے ہیں، مر کے جہنم میں ہی جائے گا، اور کدھر جائے گا یار؟ کدھر آپ اسے لے جانا چاہتے ہیں؟ جنت؟ اللہ کہتا ہے یہ قانون ہے کہ انہ من یشرک باللہ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرے گا ہم نے طے کر دیا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ہم نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور بہت بری جگہ پہ ہم اسے رکھیں گے۔ اب اس اللہ کے فرمان کو انسانی عقل چیلنج کر رہی ہے کہ جس نے تو بجلی بنائی آپ اسے کیوں جہنم میں بھیجے؟ تم ہو کیا آخر؟ تم اور تمہاری عقل ہے کیا؟ عجیب باتیں کرتے ہیں، اس لیے یہ باتیں عقل انسانی میں نہیں آتی۔ تو سب سے پہلے یہ گمراہی انہوں نے پھیلائی۔ یاد رکھو قرآن کریم تو بڑی چیز ہے، قرآن کا ایک حرف پڑھنے کی اجازت نہیں۔ قل اعوذ برب الناس ہے، یہ مثال ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ قرآنی آیت مرد و عورت پہ غسل واجب ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں دعا کی نیت سے، بالکل ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اب اس سے رات کو سونے سے پہلے مثلاً اس کا معمول ہے کہ وہ آخری کل پڑھتا ہے، اور اس سے پڑھا قل اعوذ برب الفلق، اور اسے غسل کرنا تھا، واجب تھا۔ فقہا کہتے ہیں کل کا لفظ نہ پڑھے، کہے اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ آپ ایسے اچھے ایسے اچھے ایسے اچھے۔ یہ کل کا لفظ نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ غسل واجب ہے اور اس میں قرآن کو پڑھنا حرام۔
قل ہے کیا، دو حرف ہی تو ہیں، کاف اور لام، نہیں اجازت دیتے۔ اس لیے خطاطی کچھ بھی نہیں ہے، نہ خطاطی جائز ہے، نہ پڑھنا جائز ہے، ایک ہی صورت رہتی ہے وہ دعا کی۔ یہ سب سے پہلے انہوں نے اس کا فتویٰ دیا تھا، اور اب عام ہو گیا ہے، کئی بچیاں ولیعذ باللہ، اور ان پہ غسل واجب ہوتا ہے۔ حد یہ ہے کہ وہ مسجد میں آتی ہیں اور قرآن پڑھتی اور پڑھاتی۔ ڈرنا چاہیے اللہ سے۔